السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے آپ کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے فضل و کرم سے۔ آج ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 132ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو شاید رحم کے قابل ہو جاؤ۔ جنگ احد میں شکست کھانے کی وجہ سرکار رسالت مآب کی نافرمانی کرنا تھا، کیونکہ سرکار کا حکم تھا کسی بھی حالت میں احد کی پہاڑی کے اس درے سے ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن جو حفاظتی دستہ تھا جس کو معمور کیا گیا تھا، انہوں نے اپنے لالچی ہونے کا ثبوت دیا اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف چلے آئے۔ جس جگہ سے سختی سے انہیں ہٹنے کو منع کیا گیا تھا اس کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا، چنانچہ دشمن نے اسی جگہ سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا اور اس حملے کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نافرمانی سرکار رسالت مآب سب سے بڑی وجہ جنگ احد میں مسلمانوں کے ہارنے کی تھی، شکست کھانے کی۔ لہذا جو پیغامات ہیں اس آیت میں، سرکار رسالت مآب کے حکومتی فرمان بھی، میدان جنگ کے فرمان بھی، آرڈر بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے دوسرے اللہ کے حکم اور سرکار کے فرمان اور حکم ہیں، واجب الاطاعت ہیں حکومتی حکم بھی۔ لہذا جو بھی حکم سرکار نے دیا وہ ہر حال میں ان کا ماننا واجب ضروری ہے۔ دوسرا پیغام، اللہ اور رسول کے اطاعت انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے۔ جو بھی اطاعت کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا پیغام، اللہ اور رسول کی فرما برداری اور پیروی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس اطاعت و فرما برداری سے کچھ اللہ کو فائدہ نہیں پہنچتا، رسول اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، خود انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لعلکم ترحمون، یعنی اگر تم اطاعت کرو گے تو تم خود رحم کے قابل ہو جاؤ گے۔ چوتھا پیغام، اللہ کی اطاعت بغیر انعام و ثواب کے نہیں ہے، بلکہ اطاعت خدا سے انسان اس کی رحمتوں کو دریافت کرتا ہے۔ اطیعوا ترحمون، اطاعت کرو گے رحم کو دریافت کرو گے۔ پانچواں پیغام، سود خوری گناہ ہے، حرام ہے، عصیان و نافرمانی ہے، پروردگار عالم کی، اللہ کے رسول کی مخالفت ہے۔ لہذا چھٹا پیغام بھی یہی ہے کہ جو بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے سود خوری کو چھوڑ دے گا، سود نہیں کھائے گا، سود کھانے سے پرہیز کرے گا، لوگوں کے ساتھ رحم سے پیش آئے گا، تو یقیناً مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اللہ کی رحمت اس کو اپنے سائے میں لے لے گی جو اپنے آپ کو سود سے بچا رہا ہے۔ یقیناً سود کی حرمت اسلام میں مسلمات میں سے ہے، اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے۔ سود کا ایک ایک پیسہ حرام ہے، لہٰذا یہ دوگنے اور چوگنے سود کی جو بات کہی گئی ہے یہ اس حالت کی ہے کہ جن حالات میں آیت نازل ہوئی تھی ان صورتحال کے پیش نظر کہی گئی ہے، ورنہ اسی وقت یہ حکم بھی یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ مکمل طور پر توبہ اسی وقت ملے گا کہ صرف اپنا اصل سرمایہ واپس لو اور سود کی طرف نگاہ بھی نہ ڈالو، سود کی طرف توجہ بھی نہ کرو۔ یہ اسی وقت حکم دیا گیا تھا جب سود کے حرام ہونے کہا گیا تھا کہ اس طریقے سے جب تم سود کی طرف رخ بھی نہ کرو گے تو تم کسی پر ظلم بھی نہیں کرو گے، تو تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، اور خود
عذاب کے موقع پر کافرین کا ذکر، یعنی کافرین کے عذاب کا ذکر کرنا جانا، سامنے آنا، یہ خود اشارہ ہے اس بات پر کہ سود خوروں کے لیے کافرین جیسا عذاب ہے. جتنے سود کھانے والے ہیں ان کے لیے کافرین جیسا، جو کافروں کا عذاب ہے، اللہ کے منکروں کا عذاب ہے، وہی سود کھانے والوں کا عذاب ہے. اور یہ سود کے بدترین عمل ہونے کی بہترین دلیل ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سود جیسی لعنت و برائی سے ہمیشہ ہم سب کو عملی زندگی میں محفوظ رکھے، میدان عمل میں خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمتوں میں شامل رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.